السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندلس شہر کا ایک تاجر اپنی کاروباری لیاقت اور ہوشیاری کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، اور اس کے علاوہ جتنے تاجر تھے وہ اس سے دلی طور پہ پریشان تھے۔ چند ایک حسد کرنے والے بھی موجود تھے۔ حسد کرنے والوں نے ایک پلاننگ کے مطابق اسے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ایک صبح وہ تاجر تیاری کر کے جب اپنی دکان آڑت کے پاس پہنچا، سفید رنگ کا عمامہ اس نے باندھا ہوا تھا، تو ایک آدمی اسے رستے میں ملا، کہنے لگا ماشاءاللہ آج آپ نے سبز رنگ کا جو عمامہ باندھا ہوا ہے بڑا ہی عالیشان اور خوبصورت ہے۔ تاجر کہنے لگا میرے بھائی شاید آپ نے دیکھا نہیں، یہ سبز نہیں بلکہ سفید رنگ کا عمامہ ہے۔ وہ ملنے والا آدمی کہنے لگا اچھا چلیں کوئی بات نہیں، ہے تو بہرحال یہ سبز رنگ کا۔ تھوڑا سفر کیا، دوسرا آدمی ملا، دوسرا ایک اور تاجر اسے ملا۔ اس نے کہا ماشاءاللہ جناب بڑے ہی اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سرخ رنگ کا عمامہ باندھ کے۔ وہ تاجر تھوڑا سا رکا اور کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آپ نے غور سے نہیں دیکھا، میں نے سفید رنگ کا عمامہ باندھا ہوا ہے۔ وہ آدمی مسکرایا اور کہنے لگا شاید آپ نے غلطی سے باندھ لیا، بہرحال ہے یہ سرخ رنگ کا عمامہ۔ اب وہ تاجر تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو تیسرا آدمی اسے ملا، کہنے لگا ماشاءاللہ آپ لگتا ہے کہ کسی بڑی محفل اور مجلس میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جو یہ نیلے رنگ کا اتنا خوبصورت عمامہ آپ نے اپنے سر پہ باندھا ہوا ہے۔ تاجر پریشان ہوا اور کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ میں نے سفید رنگ کا عمامہ باندھا ہوا ہے، دیکھیے یہ تو سفید رنگ کا ہے۔ وہ آدمی بھی اپنی جگہ سے چلنے لگا اور جاتے جاتے مسکرا کے کہنے لگا لگتا ہے آپ نے غلطی سے باندھ لیا، بہرحال آپ نے سر پہ نیلے رنگ کا عمامہ باندھا ہوا ہے۔ وہ آدمی، وہ تاجر، ذہین تاجر بڑا پریشان ہوا اور اپنی دکان اور آڑت پہ جا کے بیٹھا، کبھی اتار کے اپنے عمامے کو دیکھتا، کبھی ان لوگوں کے متعلق سوچتا، بار بار یہی جملہ اپنی زبان سے دہراتا نہیں میں نے سفید رنگ کا عمامہ باندھا ہوا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہی جملہ کہتے کہتے ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، اور ایک وقت آیا کہ وہ پاگل ہو گیا۔ حضرات محترم، چند افراد نے مل کر ایک انسان کو جو بہت ذہین اور ہوشیار آدمی تھا اسے اس نوبت تک پہنچا دیا، اس طرح بدل دیا کہ وہ پاگل ہو گیا۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو کوشش کر کے بدل نہیں سکتے؟ کیا ہم اپنے گناہوں والی زندگی سے نکلنے کے لیے اتنی سی بھی کوشش نہیں کر سکتے جتنی ان تین تاجروں نے اپنے اس دشمن کو رستے سے ہٹانے کے لیے کوشش کی؟ آئیے ہم اپنے آپ کو بہترین انداز میں بدلنے کی کوشش کریں۔ یقیناً مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن جب ہم ارادہ کریں گے اپنے آپ کو گناہوں سے نکال کر ایسی زندگی کی طرف لے جانے کی جو نیکیوں سے بھرپور ہو، مشکل ہوگا لیکن یقیناً ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔